الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔ برادران محترم و برادران عزیز، انسان یہ اللہ رب العزت کا نائب ہے، اس کا خلیفہ ہے اور اس کی صفات کا مظہر عدم ہے، اس کی صفات کو بیان کرنے والا ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان کو بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے۔ انسان کو عقل کا نور عطا کیا، اسے ایسی عقل دی کہ جس کے ذریعے سے انسان ناکام کاموں کو بھی بڑی آسانی سے پورا کرتا ہے۔ زبان میں گویائی دی، بولنے کی طاقت دی کہ انسان جب بولتا ہے، ہم کلامی کرتا ہے، تو آپ نے تجربہ کیا ہوگا کہ کتنی کسی انسان کے دل میں، اس کی زبان میں کیسی تاثیر ہوتی ہے۔ ایسی باتیں کر جاتا ہے کہ ہم سوچتے رہ جاتے ہیں کہ ایسی بھی باتیں ہو سکتی تھی۔ اور اس کے علاوہ بہت ساری نعمتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوازا۔ ان نعمتوں میں سے ایک نعمت قوت ارادی ہے، قوت ارادی ہے، استقامت ہے۔ یہ قوت ارادی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ کہ اس قوت ارادی سے بعض اوقات انسان ناممکن کاموں کو بھی ممکن بنا کر دکھاتا ہے۔ قوت ارادی کے ذریعے سے، استقامت کے ذریعے سے ایسے کام جو ناممکن نظر آتے ہیں ان کو بھی کر کے دکھاتا ہے۔ اور اسی قوت ارادی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے نعمت بنایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نعمت ہر انسان کو عطا فرمائی، مومن کو بھی عطا فرمائی، ایمان والوں کو بھی عطا فرمائی اور غیر ایمان والوں کو بھی عطا فرمائی۔ اور اس قوت ارادی کے ذریعے سے بعض غیر ایمان والوں نے تو ایسے عجیب و غریب کام کر کے دکھا دیے کہ جو سوچنے کے لائق ہیں۔ اٹلی کا ایک سائنسداں تھا، اس نے عربی زبان سیکھی۔ اب وہ میڈیکل سے تعلق رکھنے والا تھا، تو اس نے وہ لائبریریوں میں گیا اور وہاں جا کر یونانی طب سے متعلق جو کتابیں تھیں اس نے ان کو پڑھی۔ 2 کتابیں اسے بہت پسند آئی، تو اس نے ان 2 کتابوں کا عربی زبان سے اٹلی زبان میں ترجمہ کیا، جو بڑی مقبول ہوئیں اور دور دور تک اس کی شہرت ہوئی۔ اب وہ اچانک بیمار ہوا، ڈاکٹر کے پاس گیا تو ڈاکٹر نے کہا کہ تم کینسر کے مریض ہو اور اس کی دوائی دستیاب نہیں، اس کی دوائی موجود نہیں ہے، لہذا آئندہ 2 سالوں میں تمہیں موت آ جائے گی، موت کے منہ میں تم چلے جاؤ گے۔ اب اگر کوئی اور انسان ہوتا تو وہ پریشان ہو جاتا کہ 2 سال میں موت کا یقینی
موت کا یقین لیکن اس نے جب یہ بات سنی تو اس نے کہا پھر تو میرے پاس وقت بہت کم ہے. اب اس نے اس کے بعد لائبریریوں میں گیا اور وہاں جا کر یونانی طب سے متعلق جتنی کتابیں تھیں بہت ساری 80 کتابیں اس نے پڑھی اور کچھ لوگوں کو اپنا معاون مددگار بنایا کہ دیکھو ان کتابوں کا ٹرانسلیشن کرنا ہے. جہاں پر اصطلاحات کے ترجمے ہوں گے تو وہاں پر میں ترجمہ کر دوں گا، اور جو روٹین کا ترجمہ، جو روٹین کی عبارت ہوگی یعنی آسان عبارت، تو وہاں پر تم اس کا ترجمہ کرنے میں میری مدد کرنا. اس نے 80 کتابوں کا ترجمہ کیا 2 سال میں. اٹلی زبان، وہ عربی زبان سے اٹلی زبان میں اس نے ترجمہ کیا. 2 سال کے اندر 80 کتابوں کا ترجمہ کر دیا. وہ کینسر کا مریض تھا. اس نے موت سے پہلے ایسا کام کر کے دکھا دیا جو ہم صحت کے عالم میں بھی نہیں کر سکتے تھے. میرے بھائیوں، یہ قوت ارادی ہے. انسان کا ارادہ مضبوط ہونا چاہیے. انسان کا ارادہ مضبوط ہوتا ہے تو وہ بڑے بڑے کام کر کے دکھا دیتا ہے. اسی طرح میرے بھائیوں ایک سائنسداں گزرا ہے نیوٹن. تو اس نے کچھ اصول بنائے اور ان اصولوں کے لیے اس نے بڑی محنت کی. جب وہ اصول اس کے تیار ہو گئے، اس کا پورا کمرہ کاغذ سے بھرا ہوا تھا. اب اسے بیت الخلاء جانے کی ضرورت پیش آئی. وہ بیت الخلاء گیا تو اس کا ایک کتا تھا. وہ کتا اس کے کمرے میں داخل ہوا، ادھر ادھر وہ دوڑنے لگا، بھاگنے لگا. تو ایک جلتا ہوا چراغ تھا. وہ چراغ نیچے گرا اور پورے کمرے میں آگ لگ گئی. وہ سارے کاغذ جو اس نے ایک ذخیرہ تیار کیا ہوا تھا ان میں سب میں آگ لگ گئی. ابھی وہ واش روم میں تھا. وہ باہر نکلا، اس نے دیکھا آگ ہے تو اس نے اس کو بجھایا. جب تک اس کے سارا ذخیرہ وہ راکھ کا ڈھیر بن چکا تھا. اس کے کتے کا نام ٹونی تھا. اس نے کہا ٹونی تم نے میرا کام بڑھا دیا. اس نے صرف اتنی بات کہی کہ تم نے میرا کام بڑھا دیا. اس نے پھر محنت کی کیونکہ اس کے دماغ میں کچھ نہ کچھ یادداشت باقی تھی. اس نے 1 سال کے اندر وہ تمام اصول پھر جمع کر لیے. اسی طرح میرے بھائیوں ایک آئنسٹائن گزرا ہے. آئنسٹائن کو سائنسی دنیا میں اتنا معزز سمجھا جاتا ہے جیسے کہ دین کی دنیا میں انبیاء علیہم السلام کو معزز سمجھا جاتا ہے. تو اس کے بارے میں لکھا ہے کہ بچپن میں جب وہ اسکول جایا کرتا تھا تو بس کنڈکٹر سے روزانہ اس بات پر وہ جھگڑا کرتا تھا کہ تم نے مجھے میرے پورے پیسے واپس نہیں کیے. جب حساب لگایا جاتا، گنتی کی جاتی تو پورے پیسے ہوتے. اس طرح سے کئی مرتبہ ہوا. تو بس کنڈکٹر نے ایک دن کہا کہ بھائی تمہیں حساب و کتاب نہیں آتا، اسکول جانے کا کیا فائدہ، تمہیں گنتی نہیں آتی. تو اسے یہ بات اس کے دل پر اتنی اثر کر گئی، اتنی اتر گئی کہ اس نے عزم کیا، ارادہ کیا کہ اب میں حساب اور کتاب میں حساب و کتاب میں اچھا بنوں گا. تو اس نے اتنی محنت کی کہ اس نے تھیوری آف ریلیٹیوٹی پیش کی. اس کا نظریہ پیش کیا کہ ٹائم اور اسپیڈ کو اس نے اس کے ایکولیشن اور ٹائم اور اسپیڈ کی جو ایک گتی ہوتی ہے اس نے اس کو بنایا اور یہ نظریہ پیش کیا. تو میرے بھائیوں یہ غیروں کی مثال دینے کا مطلب یہ ہے، مثال بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر قوت ارادی رکھی ہے، مضبوط ارادہ ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں میرے بھائیوں مومن بنایا. ہم مومن ہیں اور ہم اللہ تبارک و تعالیٰ پر یقین رکھتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں. تو
دوسروں کے بنسبت مومن کا قوت ارادی بہت زیادہ ہوا کرتا ہے۔ ہمیشہ میرے بھائیوں نیکیوں کے کاموں میں مضبوط ارادہ ہونا چاہیے، قوت ارادی ہمارے اندر ہونا چاہیے، سچ کی زندگی اختیار کرتے رہنا چاہیے۔ میرے بھائیوں انسان کے اندر سچ ہوتا ہے تو اس کے پاؤں کے نیچے چٹان ہوتی ہے، وہ بے خوف ہو جاتا ہے۔ سچ یہ ایسی چیز ہے کہ انسان بے خوف ہو کر کام کرتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں ایک ہدہد پرندہ تھا، ہر وقت وہ ساتھ چلا کرتا تھا۔ جہاں پڑاؤ ڈالتے تو وہاں پر وہ ہدہد پرندہ اترتا اور اپنی چونچ سے وہ زمین کو کھودتا تاکہ یہ پتہ کیا جا سکے کہ پانی قریب ہے یا نہیں۔ اس لیے حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ وہ ہر وقت ساتھ رہتا تھا۔ اب ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے یاد کیا تو پتہ چلا کہ وہ غائب ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام غصہ ہوئے کہ اس کو معقول عذر بیان کرنا ہوگا کہ وہ کیوں غائب تھا، اس کو یہ بتانا ہوگا کہ وہ کیوں غائب تھا، ورنہ میں اسے سخت سزا دوں گا یا ذبح کر دوں گا۔ جب تھوڑی دیر گزری تو ہدہد پرندہ آیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس سے پوچھا تو اس نے بے خوف ہو کر بڑے اعتماد سے یہ جواب دیا، اس نے کہا کہ میں قوم سبا کی طرف سے ایک ایسی خبر لے کر آیا ہوں جو آپ کے پاس نہیں ہے۔ ایک چھوٹا سا پرندہ ایسی شخصیت کے سامنے وہ جواب دے رہا ہے، ایسی شخصیت جو وقت کا پیغمبر بھی ہے اور تخت و تاج کا مالک بھی ہے، بلکہ ایسا جلیل القدر پیغمبر جو انسانوں کا بھی پیغمبر ہے، جناتوں کا بھی پیغمبر ہے، چرندوں کا بھی پیغمبر ہے، پرندوں کا بھی پیغمبر ہے، خشکی کی مخلوق کا پیغمبر، تری کی مخلوق کا پیغمبر۔ ایسی شخصیت کے سامنے ہدہد وہ چھوٹی سی ہڈیوں کا ڈھانچہ، اس کی کیا حیثیت کہ جن کے سامنے جنوں کو بھی دم مارنے کی اجازت نہیں تھی، لیکن وہاں پر ہدہد کے بعد ایک سچ تھا، اس کے بعد ایک سچائی تھی۔ اس نے بے خوف ہو کر کہا کہ میں قوم سبا کی طرف سے ایک ایسا پیغام لے کر آیا ہوں، ایک ایسی خبر لے کر آیا ہوں جو آپ کے پاس نہیں ہے۔ میرے بھائیوں انسان تو بالآخر انسان ہے، جب انسان کے پاس سچ ہوتا ہے تو پھر اس کے پائے استقامت میں مضبوطی آ جاتی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم نعمتوں کا سوال کریں تو میرے بھائیوں ایسی قوت ارادی اور استقامت کا بھی سوال کرنا چاہیے۔ آج ہمارا اپنے نفس کے اوپر کنٹرول کیوں نہیں؟ ہمارے نفس کے اوپر ہمارا اپنا کنٹرول کیوں نہیں کہ رمضان میں تو ہم عبادت کا بڑا اہتمام کرتے رہے، رمضان میں عبادت کا اطاعت کا بڑا اہتمام کرتے رہے، نمازیں بھی بڑی پابندی سے ادا کرتے رہے، تلاوت بھی بڑی پابندی سے ادا کرتے رہے، روزے بھی رکھتے رہے، تراویح جیسی لمبی نماز میں ہم قرآن کو سنتے رہے، یعنی عبادت کا بڑا اہتمام تھا۔ لیکن رمضان جاتے ہی ہم نے ان عبادتوں میں کمی بلکہ اس کو ترک کر دیا، اس کو چھوڑ دیا، کیونکہ رمضان جاتے ہی ہم نے ہمارے نفس کی پوجا کرنا شروع کر دی۔ رمضان کی جاتے ہی ہم نے ہمارے نفس کی پوجا کرنا شروع کر دی، ہمارے اندر استقامت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو استقامت بڑی پسند ہے۔ اللہ نے استقامت کے بارے میں فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے تو پھر وہ اس بات پر جم گئے، ڈٹ گئے، انہوں نے اپنے اندر استقامت پیدا کر لی۔ میرے بھائیوں ہم بھی تو یہ کہنے والے ہیں کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے،
ہمارا خالق اللہ ہے، ہمارا مالک اللہ ہے، روزی دینے والا اللہ ہے، تو پھر استقامت میں کمی کیوں ہے؟ اللہ کے اوامر کو ہم کیوں کلی طور پر پورے طور پر ادا نہیں کر پا رہے؟ کیوں ہم نے عید کے دوسرے دن ہی استقامت میں کمی کر لی؟ عید کے دوسرے دن کی جو فجر آئی تو فجر کی صرف ایک صفیں تھی. ہر مسجدوں کا یہی حال ہوگا. نمازوں میں کمی کر لیتے ہیں، تلاوت کو تو بالکل چھوڑ دیتے ہیں. میرے بھائیوں، آج کے نوجوان کے اندر استقامت کی کمی ہونے کی وجہ سے وہ اپنے نفس کا غلام بن جاتا ہے، اپنے نفس کا غلام بنا پھرتا ہے. تنگ بھی ہوتا ہے لیکن قابو کیسے پائے؟ استقامت میں تنگ بھی ہے، اپنے نفس سے تنگ بھی ہے، لیکن اب استقامت پر قابو کیسے پائے؟ کیونکہ اس کے لیے ایک قوت ارادی کی ضرورت ہے. قوت ارادی ہونا چاہیے، مضبوط ارادہ ہونا چاہیے. میرے بھائیوں، ہماری حالت تو ماچس کی اس تیلی کے مانند ہے جس کے اندر آگ ہوتی ہے، جس کے اندر وہ بارود ہوتی ہے، آگ ہوتی ہے. ایک ذرا سی رگڑ لگتی ہے کہ میرے بھائیوں آگ بھڑک اٹھتی ہے. اسی طرح میرے بھائیوں، ہر انسان کے اندر خباثت ہوتی ہے، ہر انسان کے اندر خباثت ہوتی ہے. جب تک وہ اللہ کے اوامر کو ادا کرتا ہے، نیکیوں میں پیش رہتا ہے، تو میرے بھائیوں جو انسان کے اندر وہ خباثت ہوتی ہے وہ پنپ نہیں پاتی. لیکن جیسے ہی اس نے اللہ کے اوامر کو چھوڑا، نیکیوں کے کاموں کو چھوڑا، وہ گناہوں کی رگڑ لگی، گناہوں میں ملوث ہوا، نامحرم پر نظر پڑی، نامحرم پر نظر پڑتے ہی ہمارا وضو ٹوٹ جاتا ہے. حلال و حرام کی تمیز نہیں رہتی. میرے بھائیوں، یہ استقامت کی کمی ہے، مضبوط قوت ارادی کی کمی ہے. ہمارے اندر قوت ارادی ہونا چاہیے. اسی لیے میں نے غیروں کی مثال بیان کی کہ جب مضبوط قوت ارادی ہوتی ہے تو انسان بڑے بڑے کام کر جاتا ہے، ایسے کام کہ جو ناممکن نظر آتے ہیں، ان ناممکن کاموں کو بھی وہ ممکن بنا دیتا ہے. اسی طرح میرے بھائیوں، ہمارے لیے ناممکن تو نہیں کہ ہم رمضان کے بعد بھی ہم عبادتوں میں کوتاہی کر لیں، کمی کر لیں. ہمارے اندر قوت ارادی ہوگی جس طرح قوت ارادی رمضان کے اندر ہوتا ہے. نمازیں پڑھ رہے ہیں، اہتمام سے نمازیں پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، اہتمام سے روزے رکھ رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، تراویح ادا کر رہے ہیں. لیکن میرے بھائیوں، رمضان کے بعد یہ ساری عبادتیں ہم رمضان میں کر رہے ہوتے ہیں، لیکن رمضان کے بعد صرف نماز نہیں پڑھی جاتی ہم سے. نماز کو بھی ہم ترک کر دیتے ہیں. ہم مسجدوں کی طرف سے ایسے رخ پھیر لیتے ہیں جیسے ہمیں مسجد یاد ہی نہیں کہ مسجد کیا ہے. رمضان کے بعد مسجدوں سے ہم اپنے رخ کو پھیر لیتے ہیں. ہمیں دروازہ نظر نہیں آتا، صرف جمعہ نظر آتا ہے کہ ہفتے میں ایک جمعہ آئے گا جس میں ہمیں مسجد میں جانا ہے، 2 رکعت پڑھنا ہے، پھر واپس چلے جانا ہے. میرے بھائیوں، اپنے اندر استقامت کو پیدا کرنا ہے. میرے بھائیوں، استقامت بھی حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے ماموں سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ، وہ ایک سفر پر جا رہے ہیں تو تھک گئے. اب قیل اللہ کی نیت سے ایک درخت کے نیچے جا کر سو گئے. تھوڑی دیر بعد نیند کھلی، بیدار ہوئے تو انہیں ایک آواز آئی، یا سری کن مثلی، اے سری تو میرے جیسا ہو جا. وہ بڑے حیران ہوئے کہ یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے، کہاں سے آ رہی ہے یہ آواز. جب غور کیا تو دیکھا کہ وہ آواز درخت میں سے آ رہی تھی. بعض اوقات اللہ تبارک و تعالیٰ امور کشفیہ کے واقعات کو رونما کر دیتا ہے، غیبی واقعات کو رونما کر دیتا ہے انسان کو سمجھانے کے لیے کہ انسان عبرت حاصل کر سکے. تو وہ درخت کہہ رہا تھا، اے سری تو میرے جیسا ہو جا. اب سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ نے مخاطب ہو کر کہا کہ کیف اکون مثلک،
میں تیرے جیسا کیسے بن سکتا ہوں، تیرے جیسا کیسے ہو سکتا ہوں، کیا شکل ہوگی اس کی؟ تو وہ درخت کہنے لگا ان الذین یرموننی بالاحجار فرموہم بالاسمار، کہ لوگ میری طرف پتھر پھینکتے ہیں تو میں ان کی طرف پھل لوٹاتا ہوں، اس لیے تو میرے جیسا ہو جا۔ سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ کو نور فراست عطا کی ہوئی تھی، تو ان کے ذہن میں فوراً ایک خیال آیا کہ جب یہ درخت اتنا قابل قبول ہے، یہ اتنا معزز ہے کہ لوگ اس کی طرف پتھر پھینکتے ہیں اور یہ پھل لوٹاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو آگ کی غذا کیوں بنایا؟ لکڑی جلتی ہے، آگ کی غذا بنتی ہے، تو اللہ نے اس کو آگ کی غذا کیوں بنایا؟ اس نے پوچھا، سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا وَكَيْفَ مَصِيرَكَ إِلَى النَّارِ، کہ جب تو اتنا ہی اچھا ہے کہ لوگ تیری طرف پتھر پھینکتے ہیں تو ان کی طرف پھل لوٹاتا ہے، تو اللہ نے تجھے آگ کی غذا کیوں بنا دیا؟ تو درخت کہنے لگا، پہلے تو درخت نے ایسا لگا جیسے ایک ٹھنڈی سانس لی ہوئی ہو، پھر اس نے کہا کہ میرے اندر خوبیاں بہت ہیں لیکن میرے اندر ایک خامی ہے، اس خامی نے میری تمام خوبیوں کے اوپر پانی پھیر دیا۔ پوچھا وہ خامی کون سی ہے؟ کہا فَمْلَيْتُ بِالْهَوَىٰ هَكَذَا هَكَذَا، اے سری جس طرف کی ہوا چلتی ہے میں ادھر ہی ڈول جاتا ہوں، میرے اندر استقامت نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، استقامت پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ رمضان کے علاوہ بھی ہمارے اندر استقامت ہوگی تو عبادتیں کرنا ہمارے لیے آسان ہوگا، نمازوں کو ترک کرنا یہ ہمارے لیے آسان نہیں ہوگا۔ رمضان کے اندر استقامت ہوتی ہے، قوت ارادی ہوتی ہے، اس لیے ہم عبادت میں بڑے اہتمام سے لگے رہتے ہیں، بڑے اہتمام سے ہم ساری عبادتیں نیکیوں میں پیش رہتے ہیں، یہ خیال کر رہے ہوتے ہیں کہ کون سا ایک عمل معلوم ہو جائے۔ جیسے کہ آخری کی راتوں میں لوگ خصوصی عمل پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ کوئی ایسا عمل ہمارے سامنے آ جائے جس کو ہم ادا کر لیں، لیکن غیر رمضان میں وہ اعمال تو دور، انسان نمازوں کو بڑی آسانی سے چھوڑ رہا ہوتا ہے۔ حالانکہ میرے بھائیوں، اگر عزم اور ارادہ کر لے اور استقامت پیدا کر لے تو میرے بھائیوں نمازوں کو چھوڑنا یہ مشکل نہیں ہوگا۔ نمازوں کو چھوڑنا استقامت کی وجہ سے اس کے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا، بلکہ نمازوں کو ادا کرنا یہ اس کے لیے آسان ہو جائے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں اپنے اندر استقامت پیدا کریں۔